بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹے مرزے کی دکان کی خاص پروڈکٹ جس کی وجہ سے چھوٹے مرزے کی دکان چلتی ہے وہ ہیں بزرگوں کے کچھ واقعات، جن میں سے ایک کا تعلق تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور دوسرے واقعات کا تعلق خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، جسے یہ تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کہتا ہے۔ چھوٹا مرزا ایک عرصہ دراز سے ان دونوں واقعات کو بہت زیادہ مرچ مسالہ لگا کر عوام کے سامنے پیش کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ معاذ اللہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، جس کی وجہ سے اس کی دکان چلتی بھی ہے، اور ایک عرصہ دراز سے یہ عوام کو بے وقوف بنا کر ان کو کہانیاں کروا رہا ہے، اور علماء ایک عرصے سے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اور نظر انداز کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ علماء جانتے تھے کہ یہ بندہ اصول دین سے ناواقف ہے، اسے علوم نہیں آتے، فنون نہیں آتے، قرآن و حدیث دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، عربی نہیں پڑھ سکتا، عربی کا ترجمہ نہیں جانتا، تو لہٰذا یہ شہرت چاہتا ہے۔ تو ان ساری باتوں کے جو آباد کتابوں کے اندر موجود ہیں، ہو سکتا ہے یہ کتابوں کے اندر دیکھے تو یہ رجوع کر لیں، لیکن چھوٹا مرزا یہ سمجھنے لگا کہ شاید میں دلائل کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہوں، تو اسی وجہ سے کبھی ایک عالم کو چیلنج، کبھی دوسرے عالم کو چیلنج، کبھی تیسرے عالم کو چیلنج، کبھی پھبتیاں کسنی، اور کبھی یہ کہنا کہ علماء کہتے ہیں جی وہاں نہ جانا وہ تو بہت بڑی بلا ہے۔ علماء نے دیکھا کہ جب یہ بندہ حد سے زیادہ تجاوز کر رہا ہے تو اب اس کا تدارک ہونا چاہیے، تو جیسے ہی علماء میدان کے اندر ہے کہ بھئی اس نے چیلنج دیے ہیں، یہ ایکسیپٹ کرے گا اور ہمارے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرے گا، تو علماء کے میدان میں آتے ہی چھوٹے مرزا صاحب وہ بل کے اندر جا کر گھس گئے، یعنی فر یفر و فرارن ہو گئے۔ اب چھوٹے مرزا صاحب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ بھائی تم ویڈیو کے اندر مجھے جواب دو، اور چھوٹے مرزے کو یہ پتہ تھا کہ جس دن میں علماء کے سامنے بیٹھ گیا اسی دن میری دکان بند ہو جانی ہے، کیونکہ یہ تو سارے علوم اور فنون کو جانتے ہیں اور مجھے تو فی البدیہہ کوئی جواب نہیں آتا۔ تو اپنی دکان کو بچانے کے لیے واویلا کرنا شروع کر دیا، جی آپ ویڈیو میں جواب دو، کبھی واویلا کیا جی بڑے سے لکھوا کر لے آؤ، کبھی کہا جی ویڈیو میں ریکارڈ کروا کے لے آؤ تب میں بیٹھوں گا۔ تو علماء نے کہا چلے ہمارا یہ منصبی فریضہ ہے، ہم ان باتوں کے جوابات دوبارہ ریکارڈ کروا دیتے ہیں۔ تو چھوٹے مرزے کا سب سے پہلا دعویٰ یہ تھا کہ ان کے بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں۔ ہم نے سوال کیا کہ ہمیں اس کتاب کا نام بتلا دیں کہ جس کتاب کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے، نام آپ بتا دیں، کفر کا فتویٰ آپ ہم سے لے لیں، ہم آپ کو لکھ کر دے دیں گے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنے نام کا کلمہ پڑھوانے کی وجہ سے وہ کافر ہو چکے ہیں۔ تو چھوٹے مرزے نے فوراً پینترا بجا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے مرید نے پڑھا ہے۔ پھر ہم نے سوال کیا چلیں ہمیں آپ مرید والا کلمہ دکھا دیں کہ مرید نے کہاں پڑھا ہے، ہمیں رسالہ بتایا کہ الامداد، رسالہ تو ہمیں پتہ تھا، واقعہ بھی پتہ تھا، ہم نے کہا جی کھول کے بتائیں۔ جب کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ یہ خواب کا واقعہ ہے۔ ہم نے کہا یہ تو خواب کا واقعہ ہے، اور شریعت خواب پر جو حکم لگاتی ہے، سزا دیتی ہے، آپ ہمیں بتلائیں، ہم دے دیتے ہیں۔ اب چھوٹے مرزے کے مریدین نے پھر اپنے گرو صاحب کی کہانی سنانی شروع کر دی، نہیں اس کے آگے یہ بھی تو لکھا ہے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا۔ اب نبینا کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی۔ میں نے کہا جی پورا واقعہ پڑھیں۔ پورا واقعہ پڑھا تو اس کے اندر دو باتیں تھیں، ایک بات تو یہ تھی کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ الفاظ میری زبان سے غیر اختیاری طور پر نکلے، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اس کو صحیح بھی نہیں سمجھ رہا۔ اب میرا سوال بالکل سادہ تھا، ایک بندہ اس کو صحیح بھی نہ سمجھے اور غیر اختیاری طور پر اس کی زبان سے یہ کلمہ نکل جائے، تو شریعت نے اس پر کیا سزا رکھی ہے وہ بتلا دیں، ہم اس بندے کو سزا دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب چھوٹے مرزے کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا، تو اس نے فوراً پینترا بدلا، اپنے مریدین کو ایک نئی کہانی سنائی کہ جی ہمیں بابی سے اختلاف نہیں، بابے سے اختلاف ہے۔ وہ یہ کہتا کہ تجھ پر شیطان آ گیا تھا۔ پھر مریدین نے اپنے وہ طوطے کی رٹ لگانی شروع کر دی، جی نہیں ہمیں بابی سے اختلاف نہیں، بابے سے اختلاف ہے، اس کو بابے کو یہ کہنا چاہیے تھا۔ ہم نے الامداد رسالہ نکالا اور نکال کے دکھا دیا، جی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی لکھی ہے، مجھے اس تعبیر پر اصرار نہیں ہے، یہ خواب شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد تو آسان حال یہ تھا کہ وہ رجوع کر لیتے چھوٹے مرزا صاحب، لیکن چھوٹا مرزا اور رجوع کر لے یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کا مقصد صرف امت کے اندر انتشار پیدا کرنا، فرقہ واریت کو فروغ دینا، اتحاد امت نہیں، اتحاد امت کا صرف نعرہ ہے۔ چھوٹے مرزے نے فوراً پینترا بدلا، کہنے لگا نہیں غامدی صاحب اس کو کفر سمجھتے ہیں،
ہم نے غامدی صاحب کا کلپ نکالا اور مرزا کے چہرے کو دکھلا دیا، یہ دیکھیں کہ غامدی صاحب اس کو کفر نہیں سمجھتے۔ اب اس کی بات تو حجت تمام ہو چکی تھی، لیکن اگر چھوٹا مرزا مان لے، اسے چھوٹا مرزا کون کہے؟ تو چھوٹے مرزے نے فوراً پیترا بدلا، نہیں کتابوں کے اندر کیوں لکھا ہے، علماء انڈوز کیوں کرتے ہیں، پرنٹ کیوں ہوا ہے؟ ہم نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کے جوابات اپنی زندگی میں الامداد رسالے کے اندر لکھ دیے تھے۔ اگر آپ کو ان باتوں پر اعتراض ہے کہ پرنٹ کیوں ہوئے، پہلی بات تو یہ کہ وہ خط و کتابت کا زمانہ تھا، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا کہ ٹیلی فون پہ کسی کو بات بتا دی جائے۔ تو ظاہر بات ہے خط و کتابت کے ذریعے بات بتائی جاتی تھی، خط و کتابت میں بات لکھی جاتی ہے، وہ رسالے میں چھپتی تھی، سارے اس کو پڑھ لیتے تھے۔ دوسری بات اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ لکھا کیوں ہے، تو پھر بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں جنہیں چھوٹا مرزا خود گستاخی کہتا ہے، تو پھر ان کتابوں کو کیوں لکھا گیا، ان کو پرنٹ کیوں کیا گیا، ان کی کمائی کیوں کھائی گئی؟ اب چھوٹے مرزے کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ گیدڑ کی جب موت آتی تو وہ شیر کا رخ کرتا ہے۔ چھوٹے مرزے کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ یہ کچھ عرصے بعد علماء کو چیلنج دے کر عوام کو پھر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کو چیلنج دیا، وہ آگے مرزا صاحب بل میں، پھر اس کے بعد حنیف قریشی صاحب کو چیلنج دیا، جب وہ آگے مرزا صاحب بل میں، جی مفتی طارق مسعود صاحب کا سامنا آپ نے کیوں نہیں کیا؟ وہ کہانی کچھ اور تھی، وہ مجھے کہانی ڈالنے کے لیے آئے تھے، مقامی علماء جن کو میرے ساتھ دراز ہو گیا، منہ نہیں لگا رہا، اس طرح کی کہانیاں کر کے اپنی عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اب انہوں نے کیسر راجہ صاحب سے جا پنگا لیا ہے، اور کیسر راجہ صاحب وہ الحاد کی دنیا میں ایک کام کر رہے ہیں، ایک سولجر ہیں جو ماشاءاللہ الحاد پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان کی جو پوڈ کاسٹ تھی مرزے کے ساتھ، مرزے کو اس پوڈ کاسٹ کی بڑی تکلیف تھی کہ کیسر راجہ صاحب نے میری باتوں کو تسلیم کیوں نہیں کیا۔ اب انہوں نے جو کیسر راجہ صاحب سے گفتگو کی ہے، جو لب و لہجہ اپنایا ہے، اس میں انہوں نے ایک اصول بنایا ہے، اور میرے خیال میں آج کی جو میری گفتگو ہے یہ اس مسئلے کے اوپر فیصلہ کن گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد میرے خیال میں کسی بھی گفتگو کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ اور کیسر راجہ صاحب نے اس کو چلایا ہے، اس اصول کی طرف اشارہ میں کر دوں گا جو اصول مرزے نے بنایا ہے۔ چھوٹے مرزے نے سب سے پہلے ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا ہے، یعنی تھانوی رسول اللہ پارٹی کا فرنٹ آدمی ہے یہ، اور اگر یہ اس گالی سے بچنا چاہتا ہے، سیدھی سی بات ہے، تو اسے کہنا پڑے گا کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے اور ٹائم قیامت تک ہے۔ اب اس سے اگلا جو جملہ کا وہ اصول ہے، پھر میں مانوں گا کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہے، پھر میں مانوں گا کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہے، یعنی رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہونے کی دلیل انہوں نے پیچھے واقعے کو بنایا۔ پھر ایک اور مقام پر یہ کہا کہ مجھے واٹس ایپ میں ان کی آواز مل جائے جس میں ہو کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کلمہ کفر ہیں، جتنے علماء نے اس کے حق میں مناظرے کیے وہ سب کے سب کافر ہیں، ان کو پرنٹ کرنے والے، ان کی کمائی کھانے والے سارے حرام خور اسلام کے دشمن ہیں اور ٹائم قیامت تک ہے۔ اب اصول بنایا کہ اب پتہ چلے گا کون اسلام کے ساتھ مخلص ہے، اب پتہ چل جائے گا کون اسلام کے ساتھ۔ یہ دو جملے آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ ایک جملہ کہا کہ پھر میں مانوں گا کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، اور ایک جملہ کہا پھر میں مانوں گا کہ یہ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں، یعنی رسول اللہ اور اسلام کے ساتھ مخلص ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ تھانوی رسول اللہ کو کفر کہیں، جتنے علماء نے اس کے حق میں مناظرے کیے ان کو کافر کہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اس کو پرنٹ کیا، اس کی کمائیاں کھائیں، اس کو کہیں یہ حرام خور اسلام کے دشمن ہیں۔ مرزا صاحب کے انہی دو اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تھوڑی دیر کے لیے کیسر راجہ صاحب سے علماء سے معذرت کر لیتے ہیں کہ کیسر راجہ صاحب کو بھی اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے، ہو سکتا ہے یہ مخلص نہ ہوں، علماء کو بھی اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی دین کے ساتھ مخلص نہ ہوں۔ چھوٹا مرزا وہ تو دین کے ساتھ مخلص ہے، اور یہ بھی کہتا جی میں دین کے ساتھ مخلص ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ دین کے ساتھ مخلص بھی ہیں اور آپ رسول اللہ کے ساتھ بھی مخلص ہیں۔ دبے لفظوں میں تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ ان کے اس حق میں مناظرے کرنے والے بھی کافر ہیں، اس کو پرنٹ کرنے والے، اس کی کمائیاں کھانے والے وہ حرام خور اسلام کے دشمن ہیں، اور تھانوی رسول اللہ یہ کفر ہے۔ اب ایک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کروائیں جو کیسر راجہ صاحب نے کہی تھی، کیا ویڈیو ریکارڈ کروائیں، اس میں یہ کہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ان واقعات کی وجہ سے کافر ہیں، جو علماء ان واقعات کا دفاع کرتے رہے، اس پر مناظرے کرتے رہے، وہ بھی کافر ہیں، جنہوں نے اس کتاب کو پرنٹ کیا، جنہوں نے کمائیاں کھائی، وہ بھی حرام خور اور
اسلام کے دشمن ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ رسول اللہ کے ساتھ بھی مخلص ہیں اور دین اسلام کے ساتھ بھی مخلص ہیں۔ اور اگر آپ اس کو ریکارڈ نہیں کرواتے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ نہ دین کے ساتھ مخلص ہیں، نہ رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، بلکہ آپ نے اسلام کو ایک کھلواڑ بنا رکھا ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے، جیسے چھوٹا مرزا کہتا ہے کہ یہ اگر اس گالی سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کو بتلانا پڑے گا کہ تھانوی رسول اللہ کفر ہے۔ اگر یہ اس واقعے کی وجہ سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کافر ہیں تو ان کے اسٹوڈنٹ میں سے کوئی بتلا دے کہ اگر وہ کافر ہیں تو کھل کر چھوٹا مرزا ان کو کافر کیوں نہیں کہتا۔ اگر اس واقعے کی وجہ سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ کافر ہیں تو چھوٹا مرزا ان کو کھل کے کافر کیوں نہیں کہتا۔ اگر علماء اس کا دفاع کرنے والے وہ کافر ہیں تو چھوٹا مرزا ان کو کھل کر کافر کیوں نہیں کہتا۔ اور اگر اس کو پرنٹ کرنے والے، اس کی کمائیاں کھانے والے حرام خور اسلام کے دشمن ہیں اور کافر ہیں تو چھوٹا مرزا ان کو کھل کے کافر کیوں نہیں کہتا۔ تو چھوٹا مرزا ان کو کھل کے کافر کہے تاکہ پتہ چلے۔ ایک بات ذہن کے اندر رکھ لیں کہ ایک دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ جس سب کے باوجود چھوٹا مرزا ان کو مسلمان کہتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، ایک شخص ختم نبوت پر ڈاکہ زنی بھی کرے، اپنے نام کا کلمہ بھی پڑھوائے، پھر اس کلمے کا دفاع بھی کرے، پھر اس کو پریڈ بھی کرے، پھر اس کو شائع بھی کرے، تو کیا آپ ایسے شخص کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ ہم تو ایسے شخص کو بالکل مسلمان نہیں سمجھتے کہ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے اور اپنے آپ کو نبی سمجھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے اور وہ اپنے نام کے کلمے پڑھواتا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ چھوٹا مرزا بھی ہمت کرے اور ہمت کرنے کے بعد یہ ویڈیو ریکارڈ کروا دے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔